اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل زاہد قادری آفیشیل، آپ کا ہوسٹ محمد زاہد قادری۔ آج قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس کا دوسرا دن ہے۔ کل پہلا دن تھا تحریک لبیک پاکستان بننے کے بعد ہر سیاسی جماعت کے قائدین، ہر سیاسی جماعت کے لیڈر، کبھی قاسم سوری، کبھی عمران خان، کبھی شہباز شریف ہمیں اسلامی ٹچ دیتے ہوئے نظر آئے۔ کل کراچی کے اندر پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے پہلے دن اسلامی ٹچ دیا۔ ساتھ دو خواتین جو بے پردہ ہیں، اللہ کی حدود کو توڑتے ہوئے، اللہ کی حدیں بیان کرتے ہوئے وہ کیا بات کر رہے ہیں، وہ کیا پریس کانفرنس کی، انہوں نے کیا تقریر کی، یہ ہم آپ کو کلپ دکھاتے ہیں۔ آپ یہ کلپ دیکھیں اور اپنے ہوسٹ محمد زاہد قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ خان صاحب فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد بندہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ سارے بندھن اس سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں قوم کو بتا رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد آزاد ہو۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ بھائی اس کو میں کیسے ہضم کروں، کیا کروں، میرے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ ہم جس دین کو جانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد تو بھائی بندہ غلام ہو جاتا ہے، بندہ بند جاتا ہے۔ اس کلمے کی تعلیمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، واحد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اللہ کی تعلیمات اور حضور کی تربیت ان دونوں چیزوں میں بندہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا مقصد بتایا۔ میں اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مفہوم ہے اس کا کہ اور میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبودیت کریں، میری عبادت کریں۔ عبودیت لفظ نکلا ہے غلامی سے، وہ میرے غلام بنے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں آزاد ہو جائیں، رب کہہ رہا ہے میرے غلام بنو۔ اور اس کا مقصد یہ کہ جو آپ کی باؤنڈریز بنا دی ہیں، حدود طے کر دی ہے، اس حدود سے باہر نہ جاؤ۔ سیاست دان کے حدود ہیں، بزنس مین کے اللہ نے حدود طے کر دی ہے۔ ایک باپ کے حدود کو طے کر دیا، ایک ماں کے حدود کو طے کر دیا، ایک شوہر کے حدود کو طے کر دیا، ایک بیوی کے حدود کو، پڑوسی کے حدود کو، کاروبار کرنے والے کے حدود کو، مولوی کے حدود کو، بچوں کے حدود کو، ٹیچر کے حدود کو، ڈاکٹرز کے حدود کو، تمام حدود اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز طے کر دی۔ اللہ نے کہا کہ بھائی جو میں نے باؤنڈری طے کر دی ہے تم اس کی غلامی کرو۔ غلام نوکر سے بدتر ہوتا ہے، نوکر سے کم درجہ ہوتا ہے۔ نوکر کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے کہ 9 to 5 جاب کر کے وہ چلا جاتا ہے، پھر وہ آزاد ہے۔ رب کہہ رہا ہے میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا اسی لیے کیا کہ وہ میری غلامی کریں، میری عبادت کریں، میری غلامی میں آئیں۔ دیٹ مینس کہ میرے بتائے ہوئے پیرامیٹرز کو نہ کراس کریں۔ رب نہیں کہہ رہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں چھوٹے ہیروئن کا مقدمہ بنا دو۔ رب یہ نہیں کہہ رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، آزاد ہو، اس کے بعد نیب کے 2 نمبر چیئرمین کو اس کی ویڈیو دکھا کر 4 سالوں تک اس سے جھوٹے مقدمات بناؤ۔ رب یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ مطلب ہے؟ رب یہ نہیں کہہ رہا۔ میں دیکھ رہا ہوں عرصہ ہو گیا، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹر یا وہ نہیں، میں اپنے کاز کا سپورٹر ہوں، لیکن پاکستانی ہوں۔ کئی ماہ سے نواز شریف کے گھر کے باہر لوگ کھڑے ہیں، گالیاں بکتے ہیں عمران خان کے چاہنے والے، ان کے ہر فیملی ممبر کو۔ ابھی یہ مریم یہ اورنگزیب گئی، اس کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں یہ اس لیڈر کے فالوور ہیں جو لیڈر ریاست مدینہ بنانے کا خواب دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اس دور کے ریاست مدینہ کا بانی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ بنانے کے بعد جو ان کی بات نہیں ماننے والے تو ان کے آگے لوگ کھڑے کر دیے تھے گھروں کے آگے ہیں کہ ان کی ماں بہن بیٹیاں نکلیں تو اس کے اوپر ہوڈنگ کرو، گالیاں بکو۔ حضور نے کوئی ایک واقعہ بھی ایسا کیا اس ریاست مدینہ میں جس کا آپ نام لیتے ہو کہ وہاں پر یہودی بھی رہتے تھے، وہاں پر عیسائی بھی رہتے تھے، اس مدینے میں وہاں پر منافق بھی رہتے تھے؟ کسی ایک گھر کے آگے حضور نے اس ریاست مدینہ میں لوگ کھڑے کیے گھر کے آگے کہ گھر والوں کو نکلتے آتے جاتے گالیاں بکو؟ کیا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد عمران خان صاحب آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے نواز شریف کے گھر کے باہر کتنے مظاہرے کروائے اپنے لوگوں سے؟ نہیں پوچھے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ کی بات اگر لوگ اتنے مانتے ہیں نا آپ کے لوگ، تو آپ ان کو نماز پڑھنے کی تبلیغ کیوں نہیں کرتے کہ جو میرا کارکن ہوگا وہ نماز پڑھے گا؟
یہ ضرور پوچھا جائے گا آپ سے. آپ صاحب حیثیت ہیں, آپ کی بات اتنے ماننے والے تھے کہ مہینوں سے نواز شریف کے گھر کے آگے سے نہیں ہٹ رہے. یہ تو نہیں پوچھے گا رب مرنے کے بعد کہ یہاں پہ نواز شریف کے گھر کے آگے مظاہرہ کروایا تھا نہیں کروایا تھا, لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ تو نے اپنے کارکنوں کو جو تیری اتنی بات مانتے تھے, تو نے 5 وقت اللہ بلاتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کر کے, تو نے اپنے کارکنوں کو اللہ کے آگے جھکنے کی بات کی, یہ ضرور پوچھا جائے گا. میں بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں, آپ جس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اس اللہ نے اپنی کتاب میں کہا کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت, لعنت للہ علی الکاذبین. اور اللہ کے رسول نے کہا, ان کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نے پوچھا ان سے, میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, کچھ گناہوں کا ذکر کیا کہ مسلمان دھوکہ دے سکتا ہے, حضور نے کہا دے سکتا ہے, مسلمان خیانت کر سکتا ہے, مفہوم ہے کر سکتا ہے, اور اس طرح کے اور گناہ بتائے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان یہ کر سکتا ہے. لیکن پھر یہ پوچھا گیا کہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لعنت للہ علی الکاذبین, اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. یار آپ صبح دوپہر شام اور اس کے بیچ میں بھی جو ٹائم آتا ہے, اس سارے ٹائم میں جھوٹ بول رہے ہو یار آپ, اور کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہم آزاد ہیں, ہم کسی کے انڈر میں نہیں آتے. آپ نے کہا آپ سارے وزیر اعظم ہاؤس کو گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے, نہیں بنایا, جھوٹ بولا. آپ نے کہا آپ IMF کے پاس نہیں جائیں گے, جانا پڑے تو خودکشی کر لیں گے, گئے, جھوٹ بولا. آپ نے کہا کہ 90 دن میں کرپشن ختم کر دیں گے, نہیں کیا, جھوٹ بولا. آپ نے کہا کہ ملک میں 50 لاکھ گھر بنائیں گے, نہیں بنایا, جھوٹ بولا. آپ نے کہا کہ 1 کروڑ نوکری دیں گے, نہیں دی, جھوٹ بولا. آپ نے کہا سائفر بھیج کر مجھے نکالا گیا ہے امریکہ سے, اب بول رہے ہیں کہ اس کے معاملے کو میں پیچھے چھوڑنا چاہتا ہوں, آڈیو آ گئی, اس سے کھیلنا ہے, جھوٹ بولا آپ نے. آپ آج بھی بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں.